انقلاب برپا کیا، اور اس انداز میں انہوں نے اپنی کاوشوں کو پیش کیا کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی لوگ ان کی قبروں سے بھی فیض حاصل کرتے رہے، اور آج بھی ان کی قبور بھی لوگوں کو فیض بانٹتی ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر را حرم۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور، آپ ایسے مخدوم امم ہیں، آپ اس انداز میں فیض بانٹتے ہیں، ایسے مخدوم امم ہیں کہ آپ کی قبر بھی یوں فیض دیتی ہے جس طرح حرم کی سرزمین فیض بانٹتی ہے۔ ان ہستیوں میں جن کو خاص فیض حاصل رہا اور ان کی تعلیمات سے اس دنیا کے اندر انقلاب آیا، ان ہستیوں میں ایک نمایاں نام حضرت نائب رسول عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ خواجگاں حضرت سید حسن سنجری اجمیری المعروف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے کہ جن کے فیض سے اور جن کی تعلیمات سے تقریباً 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو یہ بھی مبالغہ نہیں ہے کہ پاک و ہند کی سرزمین پہ جس ہستی نے اسلام پھیلایا، اس ہستی کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہا جاتا ہے۔